بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں مشکات المصابیح کتاب الجنائز کے ذیل میں بیمار کی بیمار پرسی اور ثواب مرض کا باب۔ ثواب مرض یعنی بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری میں اللہ کیا اجر عطا فرماتا ہے، اس حوالے سے حدیث پاک کا ذکر ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، عیادت تیمارداری بیمار پرسی، تو جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ یعنی جب وہ تیمارداری کے لیے چلتا ہے اور تیمارداری میں جو وقت گزارتا ہے، عربی کے لفظ ہیں فی خرفۃ الجنہ۔ خرفہ کہتے ہیں کھجوروں کے درمیان میں جو رکھا جاتا ہے، یہاں چونکہ کھجوروں کا لفظ نہیں ہے، خرفۃ من الجنہ، وہ جنت کے رستوں میں سے ایک رستے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور چل رہا ہوتا ہے جب وہ تیمارداری کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ واپس لوٹ کے جب آ جاتا ہے۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے کہ بیمار پڑ جائے تو تیمارداری کی جائے، تو یہاں اس کا اجر بتایا جا رہا ہے کہ تیماردار ایسے ہے کہ جیسے وہ جنت کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی بڑی معروف حدیث ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ ہم میں سے بیشتر احباب نے اس کو بارہا زندگی میں سنا ہے، میں دہرائے دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے انسان میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو پریشان حال ہو، خواہ بھوک کی وجہ سے، خواہ پیاس کی وجہ سے، خواہ بیماری کی وجہ سے، تو اللہ اپنے ان بندوں پر کتنا مہربان ہو جاتا ہے، اور ان بندوں کے ساتھ جو مہربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ نہیں کر رہے ہو، یہ تو میرے ساتھ کر رہے ہو۔ حالانکہ وہ رب العالمین ہے مگر اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جب تم کسی ضرورت مند کے ہاتھ میں اپنا صدقہ دیتے ہو، کوئی خرچ کرتے ہو، تو ضرورت مند کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں پہلے چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا، اے ابن آدم، اے انسان، میں بیمار ہوا، تو نے بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا، تو تو رب العالمین ہے۔ رب پھر فرمائے گا، تجھے خبر نہیں ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی؟ تجھے خبر نہیں؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، میں بھی وہیں پر تھا۔ اگر تو ایمانداری کرنے کے لیے آتا تو میں وہیں پر تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، گویا کہ تم میرے پاس آتا، وہاں پر ہے تو بندہ میرے جیسا گناہگار، کوئی عام سیاکار آدمی ہے، مگر چونکہ وہ بیمار ہے اور بیماری نے اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل رحم بنا دیا ہے، بشرطے کہ وہ بیماری میں صابر ہو۔ صبر شرط ہے۔ اگر آدمی بیماری میں صابر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو صابروں کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ صبر نہیں کر رہا، ناشکراپن ہے، پھر تو وہ رحمت کا اس طرح مستحق نہیں ہوتا جس طرح صابر ہوا کرتا ہے۔ پھر آگے آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، الہی میں تجھے کیسے کھلاتا، تو تو سب جہانوں کا رب ہے۔ اللہ فرمائے گا، تجھے پتا نہیں ہے، تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا، تو نے اسے نہ کھلایا۔ تجھے علم نہیں ہے، اگر تو اسے کھلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ یعنی اگر تو کھانا اس کو کھلاتا تو وہ کھانا تو میرے پاس پاتا، یعنی کھانے کا اجر میری بارگاہ میں پاتا، کھانے کا انعام میری بارگاہ میں پاتا۔ اور پھر آگے فرمایا، بندے میں نے تو اسے پانی مانگا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ مانگ بندہ رہا ہے، مگر بندے کے مانگنے کو اللہ کہتا ہے میں نے مانگا تھا تم سے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے
کہ جب کوئی سوالی آتا ہے، کوئی پریشان حال آتا ہے، اس پریشان حال کا مانگنا بندہ اس کا چہرہ نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے. اور یہ اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ مانگتا ہے تو ایسے جیسے میں اس بندے سے کہہ رہا ہوں، اور جب کوئی اس کو دیتا ہے تو اس کو نہیں دے رہا، جیسے مجھے وہ دے رہا ہے. یہ تصور دلانا مقصود ہے. بندہ آپ کرے گا میرے رب میں تجھے کیسے پلاتا جبکہ تو سب جہانوں کا رب ہے. اللہ فرمائے گا کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا، تو نے اسے نہ پلایا، اگر تو اسے پلاتا تو آج اسے میرے پاس پاتا، یعنی وہ پانی کا اجر اور ثواب میری بارگاہ سے لیتا. اچھا، کھانے اور پانی کے لیے کہا کہ اجر میرے پاس پاتا، مگر بیمار کے لیے کہا کہ تو مجھے اس کے پاس پاتا. یہ فرق ذہن میں رکھیے، حدیث کے الفاظ ہیں. جب کہا بیمار کو اگر ملنے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، میں وہاں پر ہوتا. اور کھانے پینے کے لیے کہا کہ تو کھانے پینے کا ثواب میرے پاس پاتا قیامت کے دن. بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ بیمار کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہوا کرتا ہے. نیچے شیخ عبداللہ محمد دہلوی مولانا روم کی ایک فارسی وہ جو مثنوی سے کچھ شعر لے کر آئے ہیں، اسی حدیث پاک کے مفہوم کو مولانا روم کو جانتے ہیں نا، وہ جو ترکی والے مولانا روم ہیں جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں میرا پیر ہے، وہ علامہ اسے اپنا پیر کہتے ہیں، پیر رومی کہتے ہیں. اور مثنوی وہ ہے جسے کہتے ہیں مثنوی ہست قرآن، علامہ کہتا ہے اقبال مثنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ مثنوی فارسی زبان میں قرآن ہے، یعنی قرآن سارا کا سارا اس کا مفہوم اور اس کا پیغام مثنوی کے اندر دیا گیا ہے. میں مثنوی کے شعروں کا ترجمہ کر دیتا ہوں. مولانا روم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے شکوہ کیا، اے موسیٰ جس کے گریبان سے نور حق طلوع ہوا، یعنی میں نے تیرے اندر سے حق کے نور کو ظاہر کیا. وہ اپنے بغل میں ہاتھ دیتے کہ ہاتھ نور بن کے چمکتا تھا. میں نے تجھے اپنے نور ایزدی سے مرکز انوار بنایا، میں حق تعالی ہوں مگر رنجور و بیمار ہوں. رنجور کہتے ہیں رنج والا، پریشانی والا. میں حق تعالی ہوں مگر رنجور و بیمار ہوں. تو میری مزاج پرسی کے لیے نہیں آیا. حضرت موسیٰ نے عرض کی اے سبحان و پاک ذات، تو ہر قسم کے نقصان سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. بیماری تو عیب ہے اور تو عیبوں سے پاک ہے. یہ کیا رمز و اشارہ ہے، اس بات کی حقیقت عیاں کر میرے اوپر. مولا تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ میں رنجور و بیمار تھا تو آیا نہیں؟ مولا تو پاک ہے ان باتوں سے، اس بات کی حقیقت بیان کر. اللہ نے پھر فرمایا میں رنجور و بیمار ہوں. اے موسیٰ تو نے از راہ کرم میری مزاج پرسی بھی نہیں کی. حضرت موسیٰ نے عرض کی تیری ذات اقدس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. تیری اس بات سے میری عقل گم ہو گئی. مولا میں پریشان ہو گیا ہوں، تو کیا کہنا چاہتا ہے مجھ سے؟ برائے مہربانی اس گرہ کو کھول، یہ گانٹ کھول، مجھے سمجھ آئے کہ تو کیا کہہ رہا ہے. فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ہمارے ایک خاص بندے کو دیکھو جو رنجور و بیمار ہے. اس کے بیمار ہونے پر میرا بندہ بیمار ہو تو میں کیسے صحت مند ہو سکتا ہوں؟ میرا بندہ پریشان ہو تو میں کیسے آرام میں ہو سکتا ہوں؟ فرمایا اگر اس کا بیمار ہونا میرا بیمار ہونا، اس کا معذور ہونا میرا معذور ہونا. اور ایک آگے آخری شعر جو ضرب المثل ہے، فارسی کے لفظ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا گر نشینت در حضور اولیاء. جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ہم نشین بن جاؤں. ہم نشین کا معنی سمجھتے ہیں؟ اللہ کا سنگی بن جاؤں، اللہ کی صحبت میں بیٹھوں، اللہ کی قرب میں جا کے بیٹھوں. ہر شخص جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ہم نشین بن جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دیا کرے. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے. اللہ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ایسے جیسے وہ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو فرمائیے جو بیمار ہوتے ہیں، بھوکے پریشان ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں. اس وقت ان کی اس حالت کی وجہ سے اللہ ان کے قریب ہو جاتا ہے. اچھا بھلے ایک بیمار آدمی گناہگار بھی ہو تو اس کے گناہوں کا معاملہ اپنی جگہ، مگر یہ جو بیماری اس پر آ گئی ہے، اس بیماری کی وجہ سے وہ کریم رب بھی اس سے گناہوں والی ناراضگی ہٹا لیتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے. تو فرمایا بندے جب میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں تو تم بھی اس کے قریب ہو جاؤ. آخر حدیث پاک اس پر ہم بات کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدوی کے پاس، بدو سے نکلا ہے، وہ جو دیہاتی لوگ جسے ان پڑھ کہتے ہیں، جو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور زیادہ سویلائز، تہذیب ادب آداب زیادہ نہیں جانتے، کھڑے کھڑے بالکل تھوڑے سے دیہاتی مزاج کے ہوتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے حضور تشریف لے گئے، بیمار کرسی کے لیے گئے، پتہ لگا بابا بیمار ہے تو حضور اس کے پاس گئے۔ اب ایک یہ پتہ چلا کہ سرکار صرف رئیسوں کے پاس، سرداروں کے پاس نہیں جاتے تھے، وہ ایک دیہاتی تھا، ایک بدو تھا، اس کی تیمارداری کے لیے حضور اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اور یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس لکھتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو آپ جو جملہ بولتے تھے بیمار کو، وہ جملہ آپ بھی یاد کر لیجئے۔ سرکار فرماتے تھے لا باسا طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری پاک کرنے والی ہے، پاک کر دے گی تمہیں، یہ صاف کرنے والی ہے، یعنی تمہارے ظاہر کو بھی، تمہارے باطن کو بھی، باطن کو گناہوں سے صاف کر دے گی، اور یہ بیماری کا جو ظاہری طور پر بھی تمہارے بدن کے اندر یہ خیر پیدا کر دے گی۔ تو حضور لفظ بولا کرتے تھے لا باسا طہور انشاءاللہ، لا باسا طہور انشاءاللہ، لا باسا کا معنی ہوتا ہے کوئی حرج نہیں، پریشان نہ ہو، طہور نکلا ہے طاہر سے، طہارت، طہور انشاءاللہ۔ تو جب آپ اس بوڑھے کے پاس پہنچے تو آپ نے اس سے بھی یہی کہا لا باسا طہور انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، کوئی حرج نہیں، پاک کرنے والی ہے۔ تو وہ چونکہ بدو تھا نا، اس نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں 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 نہیں، یہ تو بڑا سخت قسم کا بخار ہے جو بوڑھے کو قبر میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ اس نے آگے سے یہ جواب دیا، یہ بڑا سخت قسم کا بخار ہے، یہ تو بوڑھے کو قبر پہنچا کے چھوڑے گا۔ اچھا، وہ حضور کی بات پر اگر یقین رکھتا تو حضور رحمۃ اللہ پاک طہور انشاءاللہ، پاک کرنے والا ہے، کہتا اس پہ اگر یہ دل سے یقین اور ایمان رکھتا تو وہ پاک کرنے والا ہی ہوتا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا تو ویسے ہو جاتا۔ مگر جب اس نے جواب میں اپنی بات کی تو حضور نے فرمایا اچھا پھر جیسے تم کہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ پھر ناراضگی کا اظہار کیا حضور نے، اچھا پھر تم جیسے کہتے ہو، میں تو کہہ رہا ہوں طہور ہے، آگے سے کہتے ہو کہ نہیں یہ تو بوڑھے کو قبر پہنچائے گا، میں پھر جیسے تم کہتے ہو پھر ویسے ہی ہو جائے گا، پھر ویسے ہی ہو گیا جیسے اس نے کہا تھا۔ تو حضور نبی کریم، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے منہ سے نکلنے والا تو ہر لفظ اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے، اس پر یقین اور ایمان رکھنا ہر مومن کا فرض ہوا کرتا ہے۔ اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات مبارکہ کی اور آقا کی حیات طیبہ میں آپ کی راہ جو زندگی ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔